بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی بدبخت اور ناپاک قوم جنہوں نے ایک روئے زمین پر ایک ایسے گناہ کو ایجاد کیا ہے جن سے پہلے کوئی بھی قوم اس روئے زمین پر اس گناہ کے اندر مبتلا نہ تھی۔ یہ قوم کون سا ایسا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو دنیا کے سب سے بدترین قوم کہا گیا ہے؟ وہ گناہ کون سا تھا جو یہ لوگ کرتے تھے، اور یہ لوگ اس گناہ کے اندر کس طرح مبتلا ہوئے، اور اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر آگ اور پتھروں کا عذاب کیوں نازل فرمایا، اور اس بدبخت قوم کے کچھ لوگ پتھروں کے کیوں بنا دیے گئے جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کی سب سے پہلی جنس پرستی قوم کون تھی، اور دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اور سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کس نے کروائی، اور کس طرح اس گناہ کی بنیاد رکھی گئی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی وہ واحد قوم تھی جو دنیا کی بدترین فحاشی کرتی تھی۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے، اور عورتوں کی بجائے مردوں کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے تھے۔ شہر صدوم میں رہنے والی یہ قوم حضرت لوط علیہ السلام کی امت تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر صدوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو بچپن ہی سے پالا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی پاس رہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے ملک شام میں آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مصروف رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اور دعا کے صدقے حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ پیارے دوستو، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دنیا کی بدترین قوم ہے، اور یہ عورتوں ان مسافروں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہو تو جو میں کہتا ہوں وہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ شیطان کی یہ بات سن کر لوگ شیطان سے پوچھنے لگے کہ وہ کون سا کام ہے جس سے کرنے کی وجہ سے ہمیں ان مسافروں سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ چنانچہ کل شیطان نے ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی صورت میں ان لوگوں کے پاس آیا اور شہر صدوم کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے لگا، یہاں تک کہ شہر صدوم کے لوگ اس لڑکے کی طرف مائل ہو گئے اور اس خوبصورت لڑکے کے ساتھ زنا کر بیٹھے۔ اس بدکاری کے بعد شیطان نے ان لوگوں سے کہا، اگر تم لوگ آنے جانے والے مسافروں سے اپنی جان چھڑوانا چاہتے ہو تو تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہی بد فعلی کیا کرو۔ جب تم لوگ ہر آنے والے مسافر کے ساتھ یہ بد فعلی کرو گے تو کوئی بھی مسافر تمہارے علاقے میں داخل نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اس طرح شیطان نے سب سے پہلے اس قوم سے بد فعلی کروائی، اور اس گناہ کا اس قوم کو ایسا چسکا لگا کہ وہ گناہ ان کی عادت بن گئی، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کرنے لگے اور اپنی خواہشات پوری کرنے لگے۔ یہ گناہ شہر صدوم کے اندر اس قدر عام ہو گیا کہ ہر گھر میں یہ گناہ ہونے لگا، اور کوئی بھی محفل اس گناہ سے خالی نہ ہوتی۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے اس فعل کا پتہ چلا تو حضرت لوط علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور اس گناہ سے منع کیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں کسی نے نہیں کی؟ تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ پیارے دوستو، یہ بدبخت قوم اس گناہ کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئی کہ حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ قوم اس گناہ سے باز نہ آئی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کو اس گناہ سے منع کرتے تو یہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو برا بھلا کہتے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اس شہر سے نکالنے کی دھمکیاں دینے لگے، جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہ ان کا کہنا تھا کہ اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ پاکیزگی چاہتے تھے۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ بڑھ گئی اور حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگی، اور ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام کو یہ کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی
رہی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اور اسی طرح بدبخت قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور یہ لوگ ان کے مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے بدفعلوں کو نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ سمجھانا شروع کر دیا، مگر ان بدکار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ مانی، اور اس قوم کے بدبخت لوگوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے کہنے لگے، ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کر سکیں۔ اور ان لوگوں کی یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام نہایت ہی سنجیدہ ہوئے، اور یہ تمام تر معاملات وہ خوبصورت نوجوان لڑکے کو دیکھ رہے تھے جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ چنانچہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، یا نبی اللہ، آپ غمگین نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومن کو اور اپنے اہل و عیال کو لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، ورنہ جو شخص پیچھے مڑ کر اس بستی کی طرف دیکھے گا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں اور مومنین کو اپنے ساتھ لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی 500 بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر لے جا کر 500 بستیوں کو زمین پر الٹا کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر پتھروں اور آگ کی بارش برسا دی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر قوم لوط کی لاشوں کے پرچے اڑے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اسی دوران جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کی بدکار لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دردناک عذاب کے اندر مبتلا ہو گئی، اور وہ ایک پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس طرح اس دنیا کے اندر ہم جنس پرستی کی ابتدا ہوئی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔